یہ دلی کا ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں CIA میں ہوتا تھا۔ پرانی دلی میں ایک عورت قتل ہو گئی۔ اسے قتل ہوئے 4 دن گزر گئے تھے۔ تھانے میں اس کی تفتیش ہو رہی تھی، لیکن کیس CIA کو دے دیا گیا۔ CIA کو تفتیش کے لیے جو کیس دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یہ ساری وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قتل کے اس کیس کو CIA کے حوالے کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مقتولہ کا خاوند ہوم ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے عہدے پر لگا ہوا تھا۔ اس محکمے سے ہمیں احکام ملا کرتے۔ مقتولہ کے خاوند کا خیال تھا کہ تھانے والے تفتیش میں کوتاہی کریں گے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی تھی، یہ تفتیش ہمارے سپرد کر دی گئی۔ میرے ساتھ ایک اینگلو انڈین سب انسپکٹر بھی لگا دیا گیا جس کا نام فرانس تھا۔ ہم متعلقہ تھانے میں گئے، FIR دیکھی، کیس کی فائل دیکھی اور تھانے دار سے جو معلومات لینا تھی وہ ہم نے لے لی، اور ہم نے اس طرح تفتیش شروع کر دی جیسے ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ قتل کے روز تھانے میں رپورٹ دینے کے لیے مقتولہ کا خاوند گیا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس کا نام عبید تھا۔ ہم نے ان دونوں کو طلب کیا۔ قتل کی واردات دن کے 11 بجے کے لگ بھگ ہوئی۔ اس وقت مقتولہ کا خاوند اپنے دفتر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کا یہ نوجوان بیٹا عبید موجود تھا۔ دوسرے بیٹے کی عمر 7 سال تھی، وہ اسکول گیا ہوا تھا۔ تیسرا بیٹا جس کی عمر 4 سال تھی، وہ چھت پر کھیل رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے عبید کا بیان لیا۔ عبید 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس صبح وہ کالج گیا تھا، لیکن 1 ہی گھنٹے بعد واپس آ گیا کیونکہ اس کے سر میں اتنا شدید درد تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے گھر آتے ہی سر درد کی گولی لے کر ایک کمرے میں سو گیا۔ یہ پرانے زمانے کی حویلی تھی۔ صحن خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف ایک بڑا کمرہ اور اس کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جنہیں اس زمانے میں کوٹریاں کہا جاتا۔ ان کے بالمقابل 2 اور کمرے تھے۔ صحن کے ایک پہلو میں 2 اور بھی کمرے تھے۔ ان کے بالمقابل ڈیوری اور اس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا۔ یہ حویلی ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی۔ عبید نے بتایا کہ وہ جب گھر آیا تو ماں کو کام کاج کرتے دیکھا۔ ماں نے ہی اسے ایک کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ ایک دھماکے سے عبید کی آنکھ کھلی۔ اس دور میں لوگ صرف پٹاخوں اور شادی کے موقع پر ہی چلنے والے گولوں کے دھماکوں سے واقف تھے۔ وہ رائفل اور پستولوں کے دھماکوں سے نا آشنا تھے۔ آج کل تو شہروں میں دھماکے بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، اور پتنگ بازی کے ساتھ کلاشنکوفیں بھی فائر ہوتی ہیں۔ شادی کے موقع پر بھی رائفل اور فائر کیے جاتے ہیں، اور یہ امیر زادے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال عبید نے یہ دھماکہ سنا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ پٹاخے یا گولے کا دھماکہ نہیں، دھماکے کی آواز ذرا دبی دبی سی تھی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دھماکہ اس کی اپنی حویلی کے اندر ہوا ہے۔ وہ اس طرح پلنگ سے اٹھا جیسے کوئی ایمرجنسی نہیں۔ وہ کمرے سے نکلا اور سامنے دیکھا، بڑے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک کیواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ کچھ حیران سا ہوا کہ بڑے کمرے کا دروازہ دن کے وقت کبھی یوں بند نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ ماں شاید باہر نکل گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا صحن سے گزرا اور بڑے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے امی امی پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ بائیں والی کوٹری کا بھی ایک کیواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ کیواڑ پورا کھول کر اس نے دیکھا اس کی ماں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ عبید دوڑ کر ماں تک پہنچا۔ اس نے پہلے تو ماں کہہ کر پکارا، لیکن وہ تو مر چکی تھی۔ اس نے کوٹری کی بتی جلا کر دیکھا۔ ماں کی دائیں آنکھ کے قریب زوردار اور کچھ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اور خون سر کے پچھلے طرف سے نکل رہا تھا۔ عبید کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اس کی ماں کو گولی مار دی گئی ہے، اور اس نے جو دھماکہ سنا تھا وہ اسی گولی کا تھا۔ عبید نے دھماکے کی جو آواز سنی وہ دبی دبی تھی، اور یہ اس لیے کمزور آواز تھی کہ قاتل نے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور جس کمرے کا بھی دروازہ بند کر دیا جس کے پہلو میں یہ کوٹری تھی۔ بڑے کمرے کی صحن والی طرف 2 کھڑکیاں تھیں جن کے دروازے سردیوں کی وجہ سے بند رہتے۔ عبید کو تو چکر آنے لگے۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے شور شرابہ کیا، جس سے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ کچھ نے اندر جا کر اس کی ماں کی لاش دیکھی۔ اسی محلے میں ایک ہندو تاجر کی حویلی تھی۔ اس کے گھر میں ٹیلی فون تھا۔ عبید دوڑا ہوا گیا اور وہاں سے اپنے باپ کو اطلاع دی۔ باپ فوراً پہنچا
اور پھر باپ بیٹے تھانے رپورٹ لکھوانے آئے۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور مقتولہ دفن ہو چکی تھی اور اس کی رسم گل بھی ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث گولی لکھا گیا۔ گولی دائیں طرف کی آنکھ کے قریب لگی اور کھوپڑی میں پچھلی طرف سے نکلی۔ تھانے دار نے یہ گولی برآمد کر لی اور ایکسپرٹ سے یہ رپورٹ بھی لے لی کہ گولی .38 پسٹل کی ہے۔ فائر 2-3 قدم دور سے کیا گیا اور پیچھے جو دیوار تھی وہ 3-4 گز دور تھی۔ گولی کھوپڑی میں سے گزر کر پیچھے دیوار کو لگی اور وہیں گر پڑی۔ تھانے دار نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ گھر میں چوری چکاری نہیں ہوئی۔ مقتولہ کے کانوں میں سونے کے بھاری وزنی جھمکے تھے اور اس کی ایک انگلی میں انگوٹھی بھی تھی۔ جس کوٹری میں اسے گولی ماری گئی سارے صندوق اور سوٹ کیس وغیرہ اسی میں رکھے ہوئے تھے۔ زیورات انہی میں سے ایک میں رکھے ہوئے تھے۔ مقتولہ کے خاوند نے دیکھ لیا کہ زیورات وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ والے بڑے کمرے میں سامنے ایک تپائی پر مقتولہ کا پرس تھا جس میں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قاتل لوٹنے کی نیت سے نہیں آیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خاص طور پر لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ سوائے اس گولی کے اور کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ قاتل اس وقت گھر میں آیا جب گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت گھر میں گولی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ انتقامی قتل معلوم ہوتا۔ اس دور کے مطابق یہ بڑی ہی دلیرانہ واردات تھی۔ آج کل تو تمام وارداتیں دن کے وقت ہوتی ہیں جن میں فائرنگ ضروری ہوتی ہے۔ اڑوس پڑوس کے لوگ دبک جاتے ہیں اور کوئی واردات کا عینی شاہد ہو تو وہ بھی چپ ہی رہتا ہے۔ 2 باتیں واضح طور پر سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ قاتل غیر معاملی طور پر دلیر ہے اور دوسرا یہ کہ قاتل کے اندر انتقامی جذبہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ دن دہاڑے کسی کے گھر میں داخل ہو کر گولی مار کر نکل جانا بہت مشکل اور خطرناک ہے اور پکڑے جانے کا امکان بھی موجود تھا۔ انتقام کے جذبے نے قاتل کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ ہم نے مقتولہ کے خاوند سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور نہ ہی اسے کسی پر شک ہے۔ خاندانی دشمنی بھی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کا بیٹا کالج میں پڑھتا تھا۔ خیال آیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ پتہ چلا کہ اس کے دوست تو ہیں، دشمن کوئی بھی نہیں۔ وہاں جائیداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اور فرحان تھانے جا بیٹھے۔ تھانے دار نے ہمیں ایک کمرہ خالی کروا دیا۔ ہم نے تھانے دار سے رہنمائی لے کر 3-4 مؤذن کو تھانے بلوایا اور تھانے دار سے کہا کہ وہ ہمیں وہ باتیں بتائے جو اس نے اپنے مخبروں سے معلوم کی تھی۔ تھانے دار سے پوچھا کہ عورت کی عمر، شکل و صورت وغیرہ کیسی تھی۔ اس نے بتایا کہ عورت کی عمر 40 سال سے 1 سال زیادہ ہوگی۔ وہ گورے رنگ کی ایک خوبصورت عورت تھی۔ مخبروں نے بتایا کہ وہ زندہ دل اور ہنسمکھ عورت تھی اور محلے میں بھی اس کا آنا جانا تھا، اس لیے وہ عورتوں میں خاصی مقبول تھی۔ تھانے دار نے یہ بھی کہا کہ وہ ہنسی مذاق کرنے والی زندہ دل عورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ 40 سال کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر اور جسم میں جوانی کا عروج تھا۔ مؤذن تھوڑے تھوڑے وقفے سے آنے لگے اور 4 آدمی آ گئے۔ ہم نے ہر ایک کو الگ بٹھا کر مقتولہ اور اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ یہ بھی پوچھا کہ اس کا زیادہ تر آنا جانا کس کے گھر تھا اور کیا کوئی باہر کا آدمی اس گھر میں آتا جاتا تھا۔ ہم دراصل ذہن میں ایک اور شک رکھ کر ان افراد سے تفتیش کر رہے تھے۔ شک تھا کہ دشمنی کوئی نہیں تھی، قتل چوری یا ڈکیتی کی خاطر نہیں ہوا تھا اور جائیداد کا بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا اور مقتولہ لڑائی جھگڑے کرنے والی عورت تھی بھی نہیں۔ تو قتل کی وجہ یہ ایک ہو سکتی تھی کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہوں گے اور اس نے کسی ایک سے تعلق توڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ اس کا پہلا دوست رکاوٹ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے مقتولہ کو مال بھی بہت کھلایا ہوگا اور اس شخص نے رکاوٹ کی دیوانگی میں اس عورت کا پتہ ہی صاف کر دیا۔ ہم نے شام تک ان مؤذن سے الگ الگ پوچھ تاچھ کی اور آخر میں ان سب کو اکٹھے بٹھا کر گفتگو کی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ مقتولہ کا چال چلن مشکوک تھا یا اس گھر میں کوئی شخص بے تکلفی سے آتا جاتا تھا۔ مقتولہ پردہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ اس دور میں مسلمان عورتیں پردے کی پابندی سختی سے کیا کرتیں اور وہ عبایا میں باہر نکلا کرتی تھیں۔ مقتولہ چادر سر پر لے کر باہر نکلتی۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ عموماً کریم کلر کی چادر اوڑھتی یا پھر بالکل سیاہ رنگ کی۔ ان دونوں میں اس کا حسن اور ہی نکھر جاتا۔
وہ محلے کے ہر گھر میں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی، اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی، اس کا ہنسی مذاق اور اس کی زندہ دلی تو سارے محلے میں مشہور تھی۔ لیکن عورتوں کی حد تک، یوں نہیں کہ محلے کے مردوں کے ساتھ بھی وہ ہنسی مذاق کرتی ہو۔ یہ سب حضرات حیران تھے کہ یہ عورت قتل کیوں ہوئی ہے۔ ان سب کا خیال تھا کہ دریائے جمنا کے پار شاہدرہ جاتا تھا، وہ اس لیے کہ مقتولہ شاہدرہ کی رہنے والی تھی۔ دوسری بات ہمارے لیے نہیں اور کسی حد تک کار آمد بھی تھی۔ موجودہ خاوند مقتولہ کا دوسرا خاوند تھا۔ مقتولہ نوجوانی میں ہی طلاق لے کر گھر جا بیٹھی تھی اور ضبط اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جو اب 18-19 سال کا نوجوان بن گیا اور میں اس کا بیان لے چکا تھا۔ وہ عبید تھا۔ میں نے شاہدرہ کا نام لیا۔ دلی کا شاہدرہ لاہور جیسے شاہدرہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں دونوں کے درمیان راوی بہتا ہے اور وہاں دلی اور شاہدرہ کے درمیان دریا جمنا بہتا تھا۔ سب انسپکٹر فرانس نے مشورہ دیا کہ پہلے مقتولہ کے دلی کے حالات اور پھر شاہدرہ میں اس کے گھر کے حالات وغیرہ معلوم کر لیے جائیں۔ ہم نے مقتولہ کے خاوند اور اس کے بیٹے سے اور کچھ بھی نہ پوچھا اور انہیں یہ کہہ کر چٹھی دے دی کہ وہ ہر وقت شہروں میں موجود رہیں اور شہروں سے باہر کہیں نہ جائیں۔ اگلے روز صبح میں اور فرانس شاہدرہ میں تھانے چلے گئے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں خودکشی کا شک ہوا تھا، لیکن اس کے خاوند نے اور بیٹے عبید نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ان کے گھر میں پسٹل ہے ہی نہیں۔ ہم نے ان کی یہ بات مان لی کیونکہ اس زمانے میں کوئی بڑا آدمی یا کوئی نامی گرامی بدماشی بلا لائسنس اسلحہ اپنے گھر رکھتا تھا۔ مقتولہ کے خاوند جیسے آدمی ایسی جرات اور حماقت نہیں کیا کرتے۔ اس شخص کو میں نے دیکھ لیا تھا، اچھا اور معزز آدمی تھا۔ شاہدرہ تھانے کے SHO کو ہم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ سن چکا ہے کہ شاہدرہ کی ایک عورت دلی میں قتل ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم مقتولہ کے یا اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے آئے ہیں اور ہمیں ایسے آدمی چاہیے جو اندر اور باہر کی ہر ایک بات ہمیں بتا سکیں۔ وہ پرانا تھانے دار تھا، ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اسے سمجھاتے کہ وہ ہماری ضرورت کس طرح پوری کر سکتا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے 3-4 نام دے کر کہا کہ انہیں کہو کہ فوراً تھانے میں پہنچ جائے۔ میں ایسی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جو آدمی تھانے آئے ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا بتایا۔ بات کو مختصر کر کے میں یہ بتاتا ہوں کہ 4 ویسے موذن کچھ دیر بعد ہمارے پاس آ گئے جسے ہم نے دلی میں بلائے تھے۔ یہ میں پہلی کہانیوں میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ میں یا پولیس جن لوگوں کو معزز کہتی ہے وہ ہوتے تو معزز ہی ہیں، لیکن پولیس کے مخبر ہوتے ہیں اور تھانے دار کو اور دیگر سرکاری افسروں کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں اور ہر وقت پولیس کے ہاتھ میں ایسے آدمی رہتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا پولیس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے علاوہ جرائم پیشہ افراد، گنڈے، بدماش پولیس کے لیے قابل اعتماد مخبر ہوتے ہیں۔ خاصا وقت صرف کر کے ان لوگوں سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ مقتولہ کے والدین کا گھرانہ عزت دار اور شریف گھرانہ تھا۔ وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ دشمنی تو دور کی بات ہے، ان کی کسی کے ساتھ ہلکی سی چگلش بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مقتولہ بیٹی کی شادی اپنے جیسے گھرانے میں کی۔ مقتولہ کا پہلا خاوند صحیح معنوں میں بھلا باز تھا اور زمانے میں ہر مسلمان نماز اور روزے کی پابندی لازمی کرتا۔ مقتولہ کا خاوند اس پابندی سے ذرا آگے نکل گیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی جو مولویوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ اپنے گھر میں پردے اور دیگر اسلامی احکام کی پابندی بھی کرواتا تھا۔ مقتولہ اچھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ اس میں 2 باتیں ایسی تھیں جو خاوند کو پسند بالکل نہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لڑکی عبایا نہیں لیتی تھی اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہنسمکھ اور کھل کر بات کرنے کی عادی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ذرا سی بات پر بے تکلف نہیں ہوتی تھی، لیکن عورتوں کے ساتھ اس کی بے تکلفی ایسے تھی جیسے وہ 9-10 سال کی بچی ہو۔ بیاہ شادیوں پر مدعو ہو تو وہ ڈھولکی پر ناچ بھی لیتی۔ ان موذن نے بڑی یقین کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکی چال چلن کے لحاظ سے بالکل صاف اور پاک تھی۔ مقتولہ کی عادت والی لڑکیاں عموماً بدنام ہو جایا کرتی ہیں کیونکہ معاشرے میں دل پھینک عاشق بھی موجود ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بے تکلف طبیعت والی لڑکی بڑی جلدی ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ مقتولہ ایسی لڑکی تھی کہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔
البتہ اتنی سی بات ضرور ہوئی کہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور نوجوان اسے رک رک کر دیکھتے۔ ایسی صورتحال میں یعنی جب وہ گلی میں سے گزر رہی ہوتی تو اس کا ماتھا چادر سے ڈھکا ہوا ہوتا، نظریں نیچی ہوتی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر مقتولہ کی اپنے خاوند کے ساتھ نہ نبھ سکی۔ وہ اسے پردے میں بٹھانا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ عبایا کے بغیر باہر نہ نکلے، لیکن مقتولہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ اسے ماں باپ نے بھی کہا کہ وہ خاوند کی بات مانے اور اپنی ازواجی زندگی میں بدمزگی پیدا نہیں ہونے دے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو خاوند کی پابندیوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی یا نہیں، پر بظاہر اس نے اپنے آپ کو ذرا سا بھی نہ بدلا۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہونے لگی، جس نے اسی صورتحال اختیار کر لی گئے۔ محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میاں بیوی کے درمیان ایک خلیش آ گئی ہے جو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ آخر طلاق کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت بچے کی عمر 3 سال ہونے کو تھی۔ مقتولہ کے والدین نے بڑی شرافت سے طلاق قبول کر لی۔ مقتولہ کی دوسری شادی 1.5 سال بعد ہوئی۔ اس کے بعد بھی مقتولہ نے اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں مقتولہ کے ساتھ تھیں اور لوگ مقتولہ کے خاوند کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ مولوی ٹائپ آدمی ہے اور ایک زندہ دل اور شریف لڑکی کو قید میں رکھ کر اسے اپنی زرخیز لونڈی بنانا چاہتا ہے۔ بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ بھی بہن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ طلاق کے بعد لڑکی ٹھیک ٹھاک رہی۔ ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی نازیبہ غیر شریفانہ حرکت نہیں کی، البتہ اس نے اپنی زندہ دلی کو قائم رکھا۔ ان مؤذن نے بتایا کہ انہیں ان کی بیویوں اور بیٹیوں وغیرہ سے پتہ چلا کہ مقتولہ کی عادت میں ایک تبدیلی ضرور آئی۔ وہ یہ تھی کہ تنہائی میں بیٹھتی تو رونے لگتی، کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر روتی تھی۔ اس نے تقریباً 1 سال ٹھیک شرافت میں گزارا اور اس کے بعد کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اس نے دھر پردہ ایک جوان سال امیر زادے کو دوست بنا لیا ہے۔ وہ ایک صوبیدار میجر کا بیٹا تھا جو دلی کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ شاہدرہ کے ہی رہنے والے تھے۔ باپ نے صرف اس کی تعلیم کی خاطر اس کی ماں کو یعنی اپنی پوری فیملی کو شاہدرہ چھوڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مقتولہ کے گھرانے کی دور کی رشتہ داری تھی، ان کا آپس کا آنا جانا بھی تھا۔ مقتولہ کے گھرانے کی کچھ زرعی اراضی بھی تھی۔ ان کے کھیت صوبیدار میجر کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے۔ مقتولہ اپنی کھیتوں کو دیکھنے کے بہانے وہاں چلی جاتی اور ادھر سے صوبیدار میجر کا بیٹا آ جاتا۔ ان دونوں کو کئی مرتبہ اکٹھے دیکھا گیا۔ میرے پوچھنے پر ان مؤذن نے واضح طور پر جواب دیا کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن لڑکا لڑکی سے کچھ چھوٹا بھی تھا اور لڑکی کا یہ نقص بھی نمایاں تھا کہ اس کو طلاق ملی ہوئی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ مؤذن نے یہ بھی کہا کہ یہ گواہی تو کوئی بھی اعتماد کے ساتھ نہیں دے سکتا کہ اس نے ان دونوں کو کبھی نازیبہ حالت میں یا قابل اعتراض حرکتیں کرتے دیکھا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی اور ان کے آپس کے تعلقات صاف ستھرے ہو ہی نہیں سکتے۔ بات کرنے والے اس پہلو کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے کہ لڑکی آزاد خیال ہے اور کسی سے ڈرتی نہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کے پہلے خاوند نے عدالت میں صرف اس حکم کے لیے دعویٰ دائر کیا کہ اسے کبھی کبھی اپنے بچے سے ملنے دیا جائے۔ مقتولہ کے باپ نے مقدمہ نہیں لڑا۔ اس نے عدالت میں بیان دے دیا کہ یہ شخص اپنے بچے سے جب چاہے مل سکتا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ باپ مہینے میں 1 روز بچے کے پاس آ سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو بچے کو صرف 1 دن کے لیے اپنے ساتھ لے جا بھی سکتا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کسی مہینے تو باپ اس گھر میں آتا اور بچہ اسے دے کر الگ کمرے میں بٹھا دیا جاتا اور کسی دفعہ 2 مہینے کے گیپ سے آتا اور بچے کو شام سے پہلے مقتولہ کے حوالے کر دیا جاتا۔ بچے کے لیے وہ ہر ایک بار کھلونا، کوئی کپڑا، کوئی تحفہ ضرور لاتا۔ بعد میں جب مقتولہ کی دوسری شادی ہو گئی اور پہلے خاوند نے بھی شادی کر لی تو باپ بیٹے کے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ بیٹا اب بھی باپ کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مقتولہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بلوایا۔ ماں کو الگ بٹھا کر پہلے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے پوچھا کہ بیٹی کے قتل کا اسے کس پر شبہ ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اسے کسی پر شبہ نہیں۔ یہ پوچھنا تو بیکار تھا کہ اپنے پہلے داماد کے متعلق اس کا کیا خیال ہے، کیونکہ پہلے داماد نے اس کی بیٹی کو 15 سال پہلے طلاق دے دی تھی۔ میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی
اور جب اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی یا کسی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تو سابقہ خاوند نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا تھا یا دیکھا تھا کہ طلاق کو 14-15 سال ہو گئے ہوں اور سابقہ خاوند نے اپنی سابقہ بیوی کو قتل کر دیا ہو۔ مقتولہ کے باپ نے جو بیان دیا، ہم نے اس سے جو کچھ پوچھا وہ مؤذن کے بیان کی تصدیق تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کے خلاف بات کرتا۔ پھر بھی میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بیٹی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ فلاں صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کی سرپردہ دوستی تھی۔ یہ شک کہاں تک صحیح ہے؟ پرانی بات ہو گئی ہے یہ صاحب، مقتولہ کے باپ نے جواب دیا۔ وہ وقت مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ اس معزز اور تعلیم یافتہ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2-4 سیکنڈ وہ خاموش رہا، پھر بولا، اس وقت میری بیٹی نوجوانی کی عمر میں تھی اور صوبیدار میجر کا یہ بیٹا ہمارے گھر آیا کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ میں نے 2-4 مرتبہ الگ کمرے میں انہیں اکٹھے بیٹھے بھی دیکھا۔ باہر کی باتیں بھی میرے کانوں میں پڑی اور میں نے بیٹی سے کہا تھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اس لیے وہ ذرا محتاط رہے۔ میری خواہش، دعا اور کوشش یہ تھی کہ بیٹی کی شادی ہو جائے۔ پھر خدا نے بڑا ہی کرم کیا، ایک شریف آدمی مل گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے متعلق کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اپنے پہلے داماد کے متعلق اس نے کوئی بھی بری بات نہیں کہی۔ اس نے کہا کہ وہ شریف اور اچھا آدمی تھا، لیکن میری بیٹی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ ہم نے اسے نہ قبول کرنے کی وجہ پوچھی اور یہ بھی کہا کہ وہ کیا کسی اور کو چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی، نہ اس نے کبھی ماں کو ایسی کوئی بات کہی۔ پہلے خاوند کو پسند نہ کرنے کی وجہ باپ نے وہی بتائی کہ خاوند اسے پردے میں بیٹھنے اور نماز وغیرہ کا پابند بنانا چاہتا تھا اور میری بیٹی یہ پابندیاں قبول نہیں کرتی تھی۔ مقتولہ کی ماں کو بلایا، وہ روتی زیادہ اور بات کم کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نے اس کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے اور اسے پھانسی کی سزا بھی دلوانی ہے، لیکن جب تک وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی ہم قاتل کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ماں تھی اور اس کے جذبات کا خون ہو گیا تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں اپنے خاوندوں کے ساتھ ہنسی خوشی خوش بازار دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی ہیں، مگر یہاں اس کی اپنی بیٹی اپنے گھر میں آباد جو 3 بیٹوں کی ماں تھی کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ دوسری شادی سے کچھ مہینے پہلے مقتولہ نے صوبیدار میجر کے بیٹے کے ساتھ دوستی لگا لی۔ ماں مقتولہ سے کہتی رہی کہ وہ بدنام ہونا شروع ہو گئی ہے، پر بیٹی نہ مانی اور ماں کو یہ تسلیاں دیتی رہی کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، بدنامی والی کوئی بات نہیں۔ ماں آخر عورت تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی ایک خاوند کے ساتھ کچھ برس گزار چکی ہے، وہ طلاق کے بعد کچھ دکھ محسوس کرتی ہے، اس کے لیے اس نے ایک دوست بنا لیا تھا۔ ماں نے جب یوں کھل کر باتیں شروع کر دیں تو میں نے اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے جذباتی سہارا دیا اور اس کے ذہن اور دل پر قبضہ کر کے ایسی فضا پیدا کر دی کہ یہ خاتون مجھے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ اس نے یہاں تک بتا دیا کہ صوبیدار میجر کا بیٹا اب 3 بچوں کا باپ ہے اور اس کی مقتولہ کے ساتھ دوستی اب تک چل رہی ہے اور یہ شخص مقتولہ سے ملنے دلی بھی جایا کرتا تھا۔ میں نے بیٹی کو منع کیا تھا۔ مقتولہ کی ماں نے کہا، میں کہتی تھی کہ تمہارا اچھا بھلا خاوند ہے جو تمہاری قدر بھی کرتا ہے اور اس کے دل میں تمہاری محبت بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ پتہ چل جائے۔ بیٹی مجھے تسلیاں دیتی تھی کہ خاوند کو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ ایسے وقت اس شخص کو ملتی ہے جب خاوند آفس گیا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی اسے کسی اور جگہ ملتی تھی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے اس خاتون سے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس داماد کو آپ کی بیٹی کے اور اس دوست کے متعلق پتہ چل گیا ہو اور اس نے آپ کی بیٹی کو اس دوستی سے باز رکھنے کو کہا ہو، ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی کا قتل کر دیا ہو؟ میں اسی بات زبان پر لانے سے ڈرتی ہوں، اس نے کہا۔ میرا یہ داماد ایسا لگتا تو نہیں۔ اگر میرے داماد کو میری بیٹی کی ان ملاقاتوں کا پتہ چل جاتا اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی تو داماد مجھے یا میرے خاوند کو ضرور ہی بتاتا۔ وہ کہتا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب آپ یا تو اپنی بیٹی کو سمجھا لیں یا پھر اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ داماد بڑا ہی شریف اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے۔ کیا آپ کی بیٹی نے آپ سے کبھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے گھر میں پسٹل ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی کے قتل سے 2 روز پہلے بھی داماد ہمارے یہاں آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خوش و خرم تھا اور میری بیٹی کے ساتھ اس کے رویے
اور بول چال میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں تھی۔ میں بچی تو نہیں، میرے داماد کے دل میں اگر یہ ارادہ ہوتا کہ وہ میری بیٹی کو قتل کر دے گا تو اس کے انداز اور اس کے چہرے پر کچھ ذرا سی تو جھلک ہونی چاہیے تھی۔ وہ جھلک میں نے بالکل نہیں دیکھی۔ میرے ساتھی سب انسپکٹر فرانس نے بھی اس عورت سے کئی ایک سوال پوچھے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ خاتون اپنے داماد کے خلاف ذرا سا بھی شک نہیں کر رہی تو فرانس نے مجھے انگریزی میں کہا کہ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مقتولہ کا خاوند بے گناہ ہے۔ ایک مقتولہ ہے جس کی چوری ہوئی ہے، وہ ہر کسی کو یہی سمجھتا ہے۔ یہاں تو ان لوگوں کی بیٹی قتل ہو گئی ہے، اس کی ماں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے داماد کو پولیس والا رگڑا دیں، ہو سکتا ہے کہ اسی نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہو، لیکن یہاں ماں اپنے داماد کی وکالت کر رہی ہے۔ میں نے بھی فرانس کی اس رائے سے اتفاق تو کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ یار تم جانتے ہو کہ قتل اور خودکشی ایک لمحے کے پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مقتولہ کا خاوند شریف اور ٹھنڈے مزاج والا صحیح، لیکن وہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ وہ وقت مجھے آج تک یاد ہے جب میں شاہدرہ تھانے میں ایک الگ کمرے میں بیٹھا اس خاتون کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے پھر باہر بھیجا اور اس کے خاوند کو بلایا۔ اب کے فرانس نے مقتولہ کے باپ سے وہی بات کی جو میں نے مقتولہ کی ماں سے کہی تھی، یعنی یہ کہ اس کے داماد نے کبھی اس کی بیٹی کی شکایت کی تھی۔ کبھی نہیں صاحب، باپ نے جواب دیا۔ اس واردات سے 2 روز پہلے داماد میری بیٹی بچوں کو ساتھ لے کر ہمارے یہاں آیا، مٹھائی کا ڈبہ بھی لایا تھا، اور میں نے اس کے رویے یا کسی اور بات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، نہ ہی مجھے یہ شک ہوا کہ اسے ہماری بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے۔ مقتولہ کے ماں باپ سے ہمیں اور تو کچھ نہ ملا، البتہ یہ سراغ مل گیا کہ مقتولہ کی اس عمر میں بھی بلکہ قتل تک ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ آدمی اس سے ملنے بھی جایا کرتا تھا۔ یہ سراغ ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ مقتولہ کی ماں نے ہی دیا تھا، اور یہ ثبوت تھا کہ یہ بات غلط نہیں۔ مقتولہ کے والدین کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اور میرا ساتھی انسپکٹر فرانس آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ فرانس عقل والا پولیس آفیسر تھا اور سراغ رسانی میں بھی خاصی مہارت رکھتا۔ ہم دونوں اس شک پر متفق ہو گئے کہ یہ واردات مقتولہ کے خاوند نے ہی کی ہے، اور اس کا باعث یہی ہے کہ مقتولہ کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ تھے اور اس نے انہیں اکٹھے دیکھ لیا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ مقتولہ کے خاوند میں مقتولہ کے والدین نے کوئی ایسی ویسی تبدیلی نہیں دیکھی تھی، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ ان پر ظاہری نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے ان کی بیٹی کے خلاف کوئی شکایت بھی ہے۔ ہمارے سامنے ایک طریقہ تو بھی تھا کہ مقتولہ کو خاوند کو اپنے سامنے ہیڈ کوارٹر میں لے جاتے اور وہ نسخہ آزماتے جو پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے، لیکن ایسے طریقے سے لیے ہوئے بیان عدالت میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیاب اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ ثبوت اور شہادت ساتھ ہو اور ایسی ہو کہ عدالت کو قائل کر سکے۔ ہم دونوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پہلے شہادتیں اکٹھی کر لی جائیں، اس کے بعد مقتولہ کے خاوند کو اپنی چکی میں پیسا جائے۔ اس کے لیے ذرا سی تفصیل بھی فراہم کرنی بہت ضروری تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ مقتولہ کا خاوند شاہدرہ کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ اس وقت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں چیف اکاؤنٹنٹ تھا۔ ہم نے تھانے کے SHO سے کہا کہ وہ کسی سیانے ہیڈ کانسٹیبل کو مقتولہ کے والدین کے یہاں بھیجے اور وہاں سے ان کے پہلے داماد کا گھر معلوم کر کے اسے ساتھ لے آئے۔ شام ہو چلی تھی، ہمیں توقع تھی کہ یہ شخص واپس گھر آ چکا ہوگا۔ ایک کانسٹیبل چلا گیا۔ ایک SHO نے ہمارے لیے بڑی پرتکلف چائے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ ہم نے چائے بھی ختم بھی نہیں کی تھی کہ وہ شخص کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میرے دل میں اس کی عزت پیدا ہو گئی کیونکہ وہ اس وقت کا ایک خوبرو آدمی تھا۔ اس کی داڑھی مولویوں جیسی تھی۔ اس وقت اکثر مسلمان اس قسم کی داڑھی رکھا کرتے جو چھوٹی ہوتی اور سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی۔ وہ جو چیف اکاؤنٹنٹ تھا آخر کچھ عقل بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسے اپنی سابقہ بیوی کے قتل کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک معزز گھرانے کی عورت کا قتل ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ اسے مقتولہ کے خلاف شکایت کیا تھی۔ شکایت کوئی زیادہ توجہ طلب نہ تھی، اس نے کہا۔ مجھے اس کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ نماز کی بھی پابندی نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی۔ پھر مجھے یہ شکایت تھی کہ وہ بے وقت باہر نکل جاتی۔ وہ آوارہ گردی نہیں کرتی تھی، اپنے گھر یا کسی اور کے گھر چلی جاتی۔ اکثر یوں ہوتا کہ میں تھکا ماندہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا بیوی غائب،
کبھی اپنے ماں باپ کے یہاں جا بیٹھتی تو کبھی محلے میں کسی کے گھر۔ میرے والد صاحب بھی اس کی اس عادت کو معیوب سمجھتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی تربیت میں خود کروں گا۔ اگر ماں نے اس کی تربیت کی تو بچہ ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گا۔ اس شخص کے سارے بیان سے جو خاصا لمبا تھا، ہم نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ طلاق اس اکیلے نے نہیں دی تھی، بلکہ اس کے باپ اور پھر اس کی ماں کا عمل دخل بھی تھا۔ طلاق کے بعد اس کے چال چلن کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چال چلن کی میں نے ہمیشہ تعریف ہی کی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی دوسری شادی سے کچھ دنوں پہلے میرے کانوں میں ایسی باتیں پوچھی تھیں جیسے اس نے کسی کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ اس کا باپ ریٹائر ہو کر مر بھی چکا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ اوچھی قسم کا نوجوان تھا۔ اگر میری اس سابقہ بیوی کے ساتھ اس نے دوستانہ کر لیا تھا تو میں حیران ہوں کہ اس اوچھے آدمی کو کس طرح قبول کر لیا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ شخص اب تک میری سابقہ بیوی سے ملتا رہا ہے۔ ذرا میری اس بات پر غور کیجیے گا صاحب۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ میں اپنی طرف سے اس مرحومہ پر کوئی الزام عائد نہیں کر رہا ہوں اور نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اسے کسی کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کبھی نازیبہ حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر اتنا غلیظ الزام عائد کر دیا جائے۔ یہ شخص صحیح معنوں میں مومن تھا۔ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں اسے بہت متاثر ہوا۔ سب انسپکٹر فرانس کی بھی یہی رائے تھی۔ اس شخص سے ہم جھوٹ کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ اسے ہم نے اس تفتیش سے فارغ کر دیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ہم سارا دن وہیں گل ہو گیا۔ اب ہم نے جیسے شامل تفتیش کرنا تھا وہ یہ شخص تھا جس کے مقتولہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس کا نام ایوب بتایا گیا، چونکہ وہ ایک صوبیدار میجر کا بیٹا تھا اور مشہور زمیندار بھی، اس لیے SHO سے جانتا تھا۔ میں نے اور فرانس نے آپس میں بات کر کے طے کیا کہ رات ضائع نہ کی جائے اور اس شخص کو ہیڈ کوارٹر لیے چلتے ہیں اور آدھی رات کے لگ بھگ تفتیش شروع کر دیں گے۔ فرانس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے قاتل یہی شخص ایوب ہو۔ میں نے جب فرانس کے اس شک پر غور کیا تو مجھے بھی یہی خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ مقتولہ نے اس سے قطع تعلق کر کے دلی کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ کہ مقتولہ اسے بلیک میل کرتی ہوگی۔ یہ تو تفتیش میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس شخص کا رویہ کیسا ہوگا اور راز کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے سوچے سے کہا کہ وہ ایوب کو بلوا دے۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد کانسٹیبل کے ساتھ ایک خوبرو آدمی ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ اور فرانس کے ساتھ اور SHO کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ پھر ہماری خیر خیریت پوچھی۔ ہم نے اسے بٹھایا تو اس نے پوچھا کہ کیا حکم ہے۔ وہ خوش شکل اور خوش طبع آدمی تھا۔ آپ کی دوست قتل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ کون سی دوست؟ اس نے جان بنتے ہوئے پوچھا۔ میری کسی عورت کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ میں نے مقتولہ کا نام لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں۔ آپ حکم کریں، آپ کو کس طرح کا تعاون چاہیے؟ اس نے کہا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن یوں نہ کہیں کہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی یا کوئی اور تعلق تھا۔ فرانس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے، فرانس نے اسے کہا۔ ہم آپ کو دلی لے جائیں گے اور کچھ دیر بعد واپس چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا یہیں پوچھ لیں، اس نے کہا، یا میں صبح سویرے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ اسے ہم اپنی ضرورت کے مطابق لے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی سہولت کی پرواہ نہیں۔ میں پھر گھر اطلاع دے کر آ جاؤں؟ اس نے کہا آپ کے گھر اطلاع پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا اور SHO سے کہا آپ ذرا ان کے گھر بتا دینا کہ یہ صاحب ہمارے ساتھ دلی چلے گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ پسو پیش کرتا رہا اور ہم نے اسے بازو سے پکڑ کر جیپ میں جا کر بٹھا دیا۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سب انسپکٹر اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ اس نے جیپ چلا دی۔ ایوب کچھ نہ کچھ بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے احتجاج بھی کیا، لیکن میں نے اسے تسلی دلاتا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہ کہا۔ ہم دلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے اور ایوب کو ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم نے طے کر لیا کہ رات 12 بجے واپس آئیں گے۔ اگر یہ شخص شاہدرہ تھانے میں ہی مان لیتا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی تو ہم شاید وہیں اسے پوچھ گچھ کر کے اسے گھر بھیج دیتے، لیکن وہ تو بڑی دلیری سے انکار کر رہا تھا۔
اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہو، جیسے اسے یہ گھمنڈ تھا کہ ہم اس پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اس کا شمار بڑے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ میئر فرانس رات 12 بجے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے اور ایوب کو تفتیش والے کمرے میں لے گئے۔ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے ایوب، میں نے کہا، جب تک تم سچ نہیں بولو گے ہم سے جان نہیں چھڑوا سکو گے۔ ایک بات بتاؤ ایوب، فرانس نے بھی پوچھا، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہاری دوستی تھی؟ وہ ایسا ڈھیٹ آدمی تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ شک والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہمیں بہت سے آدمی، بلکہ مقتولہ کی ماں وہ بھی بتا چکی تھی کہ ایوب کی مقتولہ کے ساتھ دوستی تھی۔ کیا ہم تمہاری بیوی کو بھی یہاں بلوا لیں؟ میں نے ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہمیں فوراً بتا دے گی کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ تعلقات گانٹھ رکھے تھے۔ میں نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ یہاں بہت سے لوگ ایوب اور مقتولہ کے تعلقات کی بات کرتے تھے۔ وہاں ایوب کی بیوی کو لازماً علم ہوگا، اور اگر اسے علم ہوگا تو وہ یقیناً پریشان ہوگی۔ ایوب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری اس دھمکی کا اس پر اثر ہوا ہے۔ چھپانے والی کوئی بات نہیں صاحب، اس نے کہا، وہ ہماری رشتہ دار تھی، اس لیے میرا ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا، اور کبھی وہ بھی ہمارے ہاں آ جاتی۔ لیکن آپ تو دوستی کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ تم اس کی شادی کے بعد بھی دلی اس سے ملنے جاتے رہے ہو، میں نے اسے کہا۔ اور اب میں تمہیں اصل بات بتاؤں، فراز نے کہا، اس نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا، لیکن تم اس کے ساتھ تعلق نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ تم نے یوں انتقام لیا کہ اس کے گھر جا کر اسے گولی مار دی۔ ایوب نے تڑپنا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تم نے اسے گولی کیوں ماری؟ کہ میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ اب تم گھر نہیں جا سکو گے، دوسری طرف سے فرانس نے بھی کہا۔ وہ تو رونے پر ہی آ گیا۔ اب تو وہ ہاتھ جوڑتا اور کہتا کہ وہ قاتل نہیں، اور اس نے کبھی ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی، اور ایسی بات سوچنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ پھر کیوں نہیں مانتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا اور کہا، ہم نے تھانے سے تمہاری رپورٹ لی ہے، تم شریف آدمی نہیں ہو۔ وہ چپ ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ہم نے اسے سوچنے کا موقع دیا۔ میں مرد ہوں اور میں گھٹیا مرد نہیں ہوں، اس نے کہا۔ میں اس لیے تعلقات کے بعد اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا کہ وہ بیچاری بدنام نہ ہو۔ اس کے ساتھ میری ایسی دوستی تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں دلی اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ کیا اس کے خاوند کو معلوم تھا؟ فراز نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ اگر اس کے خاوند کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ضرور بات کرتا، اسے ڈانٹتا، دھمکیاں دیتا اور بات پرس کرتا، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی مجھے ضرور بتاتی۔ یاد کرو، میں نے کہا، اس کے خاوند نے تم دونوں کو کہیں دیکھا ہوگا، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکا، لہذا اس نے اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے خاوند نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا، ایوب نے کہا۔ ہماری ملاقات اتنی خفیہ ہوتی تھی کہ سوا خدا کے کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور شک آ گیا۔ ہم نے مان لیا کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ خوف دل سے اتار دو کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ میں ویسے ہی دوستوں کی طرح پوچھ رہا ہوں، تم شاید اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سچی بات بتاؤں صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اسے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ اب یہ دوستی ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ اس لیے کہتی تھی کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا، اس کا دوستی توڑنے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا۔ وہ جو میں سچی بات کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ وہ میری بلیک میلنگ سے ڈرتی تھی، حالانکہ میں نے اسے کبھی ایسی دھمکی بھی نہیں دی۔ تمہارے پاس بلیک میلنگ کا کوئی ذریعہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے کہا، ایک بار وہ میرے ساتھ فوٹو کھنچوا چکی تھی۔ ایک تو یہ فوٹو اور اس کا نگیٹو میرے پاس بھی ہے، اور اس کے 2 رکے بھی میرے پاس موجود ہیں جو اس نے مجھے اور میری نوکرانی کے ہاتھ بھیجے تھے۔ اصل بات تو وہ بتا ہی چکا تھا۔ اب ہم اس سے جو کچھ بھی پوچھتے یا جرا کرتے وہ بے تکلفی سے جواب دے دیتا۔ ہم نے کئی بار اس پر شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے خاوند نے انہیں کہیں دیکھا ہوگا اور مقتولہ کے قتل کا یہی باعث بنا، لیکن ایوب ہمارے شک کو رد کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں مایوسی ہو رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ معاشرے میں اچھی پوزیشن والا ہے اور وہ اپنے طور پر جاسوسی کرے اور اس طرح ہماری مدد کرے۔ میں خود حیران ہوں صاحب، ایوب نے کہا، مجھے قتل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کے کہے بغیر ہی میں ادھر ادھر سے
مجھ کو لے رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے قاتل کا کوئی سراغ مل جائے۔ میرا تو خون کھول رہا ہے صاحب۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں آدمی قاتل ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں اور اسے خود ہی قتل کر دوں۔ آپ اپنی بیوی کی بات کرو، فرانس نے کہا۔ تمہاری بیوی تو یقیناً تمہارے اور مقتولہ کے تعلقات توڑنا چاہتی ہوگی، اس کے بھائی بھی ہوں گے۔ گستاخی معاف صاحب، ایوب نے کہا۔ میں نے آپ کی بات کاٹ دی ہے۔ میری بیوی کا کوئی بھائی نہیں، وہ 3 بہنیں ہیں۔ میری بیوی اتنی جرأت نہیں رکھتی کہ اس نے قتل کی واردات کرا دی ہو۔ ہمارے تعلقات آج کے تو نہیں، یہ 18-19 سال کے تعلقات ہیں۔ اگر میری بیوی اتنی طاقت والی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے یہ کارروائی کر چکی ہوتی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ ہی کبھی اسے یہ احساس ہونے دیا ہے کہ میں اس کی بجائے کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے مشورے پر تو نہیں چلنا تھا، نہ ہم نے اس کی ہر بات کو سچ مان لینا تھا۔ ابھی تو ہم نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینی تھی اور نہ جانے کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ ہم اس شک کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کر رہے تھے کہ قتل کا باعث مقتولہ کے ایوب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بہرحال میں نے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ ایوب کو شادرہ اس کے گھر چھوڑ کر آ جائے۔ اگلی صبح ہم مقتولہ کے گھر گئے۔ عبید کالج نہیں گیا تھا اور اسے جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ مقتولہ کے والدین ہم سے تھوڑی دیر پہلے شادرہ سے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ مقتولہ کا خاوند آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، اسے ہم نے روک لیا۔ پہلے عبید کو الگ کمرے میں بٹھایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی، اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ وہ ہمیں کچھ بتائے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ عبید خوبصورت نوجوان تھا، اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، لیکن وہ اس قدر دکھی تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ہم اسے کچھ پوچھتے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اس کی ماں اس گھر میں خوش رہتی تھی یا نہیں، کیا میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے؟ نہیں جی، عبید نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ یہ دھکیل کر باہر نکالے۔ وہ آپس میں کبھی نہیں لڑے، ٹھیک ٹھاک رہتے تھے۔ شادرہ کے ایک آدمی ایوب کو تم جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ یہاں کبھی آیا کرتا تھا؟ نہیں، عبید نے جواب دیا، وہ یہاں کبھی نہیں آیا۔ شادرہ میں ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ کیسا آدمی ہے وہ؟ بہت اچھا آدمی ہے، عبید نے جواب دیا۔ میری امی اسے بہت اچھا چاہتی تھیں۔ اتنا کہہ کر وہ رو پڑا۔ اسے رونا ہی تھا، اس کی ماں قتل ہو گئی تھی۔ ہم نے اسے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ ایوب کے متعلق اس کی ماں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، یا کیا اس نے کبھی سنا ہے کہ ان کے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ وہ تو ہمیں ایوب خود ہی بتا گیا۔ پھر ہم نے ایوب کے چھوٹے بھائی کو بلایا جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کی امی اور ابا آپس میں بہت خوش رہتے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ان دونوں سے کیا کچھ پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا، کیونکہ ان سے کوئی اہم بات معلوم نہیں ہوئی۔ مقتول کے خاوند سے بھی پوچھ تاچھ کی، اس سے بھی کام کی بات نہیں نکلی۔ اس سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ایوب اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق کیا رائے ہے۔ میرے خیال میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے بتایا۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا۔ کیا وہ یہاں بھی کبھی آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں تو وہ کبھی نہیں آیا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میری پہلی ملاقات شادرہ میں میرے سسرال کے یہاں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہیں اس سے کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے قاتل کا سراغ لگانا ہے، میں نے کہا۔ ہماری نظریں اندھیرے کونوں خدروں میں تک بھی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی بالکل ہی غیر اہم آدمی آخر میں بڑا ہی اہم آدمی نکل آتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں ہر بات پوچھنی پڑتی ہے۔ وہ ایک گنہگار ہوتے ہیں جو معصومیت کی کامیاب ایکٹنگ کر لیتے ہیں، اور ایک وہ معصوم ہوتے ہیں جو بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ گنہگار لگنے لگتے ہیں۔ تفتیشی افسر میں یہ قابلیت لازمی ہوتی ہے کہ وہ باتوں پر نہ جائے اور گنہگار اور معصوم میں تمیز کر سکے۔ یہ تجربہ مجھے حاصل ہو چکا تھا، اور سب انسپکٹر فرانس تو مجھ سے بھی زیادہ باریک بین اور ذہین تھا۔ مقتولہ کے خاوند سے ہم نے جو باتیں پوچھی اور جس انداز میں پوچھی، اس سے وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، اور آخر میں ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص قتل جیسے اقدام کی اجرت نہیں رکھتا۔ اسے اپنی بیوی سے دلی محبت تھی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی شادی ایک دوست کے موافقت ہوئی تھی۔ اس کے والدین اس لیے اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ یہ طلاق یافتہ تھی
اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، لیکن جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو یہ بھی قبول کر لیا کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے اور اس کے بچے کو بھی قبول کر لیا۔ اسے اپنی بیوی کی حسن مزاجی اور عادت خیالی اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی پر پردے کی اور عبایا کی پابندی کبھی عائد کی ہی نہیں تھی۔ میں نے یہ باتیں بہت ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ ہو گیا۔ میں اب آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا۔ ہمارا وہ دن وہیں گزرا۔ اگلا دن مخبروں سے رپورٹر لینے میں گزرا اور اسے اگلے دن کے غالباً 11 بجے تھے جب مجھے بتایا گیا کہ شاہدرہ تھانے کے SHO کا فون ہے۔ میں فون سننے لگا۔ توقع یہ تھی کہ وہ اس واردات کے متعلق کوئی بات بتائے گا، لیکن اس نے یہ خبر سنائی کہ مقتولہ کے بیٹے عبید کو اس کے باپ یعنی عبید کی ماں کے پہلے خاوند نے پسٹل سے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ پولیس والے اپنے جذبات کو دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا رد عمل یہ نہیں تھا کہ مجھے سخت صدمہ پہنچتا کہ پہلے ماں قتل ہوئی اور اب اس کا نوجوان بیٹا مارا گیا ہے، بلکہ مجھے اطمینان سا محسوس ہوا کہ اب مقتولہ کا قاتل بھی مل جائے گا۔ یہ قاتل مقتولہ کا پہلا خاوند بھی ہو سکتا تھا، جس نے اپنے سگے نوجوان بیٹے کو گولی مار دی۔ SHO نے بتایا کہ عبید کو اس کے باپ نے اپنے گھر گولی ماری ہے اور تھانے میں آ کر یہ رپورٹ دی ہے کہ اس کے بیٹے نے خود اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ باپ نے وہ پسٹل جس سے اس کے بیان کے مطابق عبید نے خودکشی کی تھی تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو بھی لگتا ہے اسی نے قتل کیا ہے اور بیٹے کو بھی۔ شاہدرہ تھانے کا یہ SHO ایک ہندو راجپوت تھا جو طبیعت اور مزاج کا بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عبید کے باپ سے بیان لینے کے لیے اس نے اس شخص پر اعذار رسانی کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ عبید نے خودکشی کی ہے۔ اس واردات کا تعلق اس واردات کے ساتھ نظر آتا تھا جس کی تفتیش ہم کر رہے تھے، لیکن اپنے آپ ہی اس تازہ واردات کی تفتیش اپنے ذمے نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس کے لیے اوپر کے حکم کی ضرورت تھی۔ ہم صرف اجازت لے سکتے تھے کہ عبید کے قتل کی تفتیش جو SHO کر رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ سب انسپکٹر فرانس کا مشورہ تھا کہ شاہدرہ والوں کو تفتیش کرنی دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ فرانس یہ بھی کہتا تھا کہ شاہدرہ کے تھانے دار کو ملزم پر تشدد کرنے دو، امید ہے کہ وہ 2 دنوں کے اندر قتل بھی تسلیم کر لے گا۔ میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت تفتیش کا مطلب تفتیش ہی ہوتا تھا، مکہ یا ہیرا پھیری نہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ملزم یا مشتبہ معاشرے میں اونچی حیثیت رکھتا ہے یا اس کا کوئی مقام ہے۔ انگریز آفیسر واردات کے بعد علاقائی تھانے دار سے اس کا ملزم مانگتے تھے، اور ملزم نہ ملتا تو اس علاقے کے تھانے دار کی بدبختی آ جاتی۔ ہم نے جب اپنے SP سے بات کی کہ شاہدرہ دلی تازہ واردات میں دخل دیں یا نہ دیں، تو اس انگریز SP نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم لوگ قانون اور ضابطے کی لکیروں پر چلتے رہو گے تو ملزم کو کس طرح پکڑو گے؟ جاؤ اور دیکھو گے یہی ملزم تمہاری واردات کا ملزم تو نہیں۔ ہم اگلے ہی روز صبح سویرے شاہدرہ تھانے پہنچے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم گزشتہ روز ہی ہو گیا اور لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ اس گھر میں 2 افراد قتل ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ گولی مقتول کی کنپٹی پر اتنے قریب سے لگی کہ گولی کا دھواں زخم کے ارد گرد ہی جم گیا۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہندو تھانے دار ملزم کے گھر گیا اور اس نے فائر کی ہوئی گولی برآمد کی۔ یہ گولی بھی .38 کی پسٹل کی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ پسٹل بھی اسی بور کا تھا جس بور کے ذریعے عبید کی ماں کو گولی ماری گئی تھی۔ تھانے دار نے ایک کارروائی فوری طور پر کی، وہ یہ کہ ملزم جس کا نام محسن علی تھا پسٹل کے ساتھ تھانے آیا تو تھانے دار نے انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے والی کٹ نکالی اور پسٹل کے دستے اور نالی پر انگلیوں کے جو نشان تھے وہ محفوظ کر کے اسی وقت ملزم کی انگلیوں کے پرنٹ بھی لیے اور فنگر پرنٹ میور کے لیے وہاں بھیج دیے۔ ہم شاہدرہ تھانے میں پہنچے تو اس کے 10-15 منٹ بعد انگلیوں کے نشانوں کے ماہرین کی بھی رپورٹ آ گئی۔ پسٹل پر ملزم محسن علی کی انگلیوں اور ایک ہتھیلی کے نشانات تھے۔ ہم کوئی اناڑی تو تھے نہیں، ہم جانتے تھے کہ ملزم یہ پسٹل گھر سے یعنی موقع واردات سے
اپنے ہاتھ میں لے کر تھانے آیا تھا، اس لیے اس کی انگلیوں کے نشانات پسٹل کے دستے پر لازماً ہونے چاہیے تھے، لیکن مقتول کی انگلیوں کا ذرا سا بھی نشان پسٹل پر موجود نہیں تھا۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پسٹل کے دستے پر تمام نشانات ملزم کے ہی تھے۔ ہم نے کارروائی یہ کی کہ وہ چلی ہوئی گولی جو مقتولہ کی کھوپڑی میں سے گزری اور واردات والے کمرے میں سے برآمد ہوئی تھی، ہمارے قبضے میں تھی۔ ہم نے شاہدرہ والی واردات کی چلی ہوئی گولی بھی لے لی اور یہ دونوں گولیاں اور پسٹل اس کے پاس بھیج دیا۔ ہمارا اس ایکسپرٹ کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے اسے فون پر کہا کہ یہ رپورٹ ہمیں فوراً یعنی ارجنٹلی طور پر چاہیے۔ شاہدرہ والے تھانے دار نے پسٹل کا نمبر نوٹ کر لیا۔ اس نے ملزم سے پوچھا تھا کہ اس پسٹل کا اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں۔ ملزم نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ لائسنس والا کوئی پسٹل ہے اور نہ ہی بلا لائسنس کا۔ میں نے اور فرانس کے تھانے دار کا ایک کام اپنے ذمے لے لیا، وہ یہ کہ پسٹل کا نمبر لے کر ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کی اسلحہ برانچ چلے گئے اور کہا کہ ریکارڈ دیکھ کر بتائے کہ یہ پسٹل ریکارڈ پر موجود ہے یا نہیں۔ رجسٹر دیکھا تو نمبر مل گیا۔ یہ لائسنس یافتہ پسٹل تھا اور یہ لائسنس ایک بہت بڑے مسلمان زمیندار کے نام تھا اور اس کا پورا پتہ بھی موجود تھا۔ ہم نے یہ پتہ نوٹ کیا، یہ دلی کا ہی تھا۔ ہماری یا یوں کہیں کہ اس وقت کی پولیس کی فرض شناسی دیکھیں کہ ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس سے نکل کر اس ایڈریس پر جا پہنچے۔ وہ زمیندار گھر پر ہی مل گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور خاصا معزز اور قابل احترام لگتا۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا، اس سے پوچھا کہ اس کا پسٹل کہاں ہے۔ گم ہو گیا ہے، اس نے بڑے ہی آرام سے جواب دیا۔ 3 دنوں سے گم ہے۔ اگر پسٹل گم ہوا ہے تو آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ فرانس نے پوچھا۔ کیا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے سے پوچھا تھا، انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا، تو میں نے اسی وقت تھانے جا کر رپورٹ درج کروا دی۔ آپ یہ کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ کیا وہ پسٹل کسی کے قبضے سے برآمد ہوا ہے؟ آپ کے پسٹل سے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، اور آپ کا پسٹل برآمد کر لیا گیا ہے، کون قتل ہوا ہے؟ اس نے چونک کر صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ کس نے قتل کیا ہے؟ لڑکے کا نام عبید تھا۔ میں نے کہا، کچھ دن پہلے بیچارے کی ماں قتل ہو گئی، اسے بھی اسی پسٹل کے ذریعے گولی ماری گئی تھی۔ ہائے! اس نے اپنی دونوں رانوں پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ لڑکا تو میرے بیٹے کا دوست تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکی کی ماں قتل ہو گئی ہے اور میں اس کے جنازے میں شامل بھی ہوا تھا۔ لڑکا کس طرح قتل ہوا ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ عابد کس طرح قتل ہوا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ملزم کہتا ہے کہ لڑکے نے خودکشی کی ہے۔ اس پر بھی غور کریں۔ اور زمیندار نے کہا، لڑکے نے اپنے سگے باپ کے گھر کے سامنے جا کر اس کے ہی سامنے خودکشی کیوں کی؟ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے الگ کمرے میں اپنے آپ کو گولی ماری تھی یا باپ کے سامنے۔ اس کے باپ نے ابھی تک صحیح بیان نہیں دیا۔ میں نے کہا، میری ایک بات پر غور کریں۔ زمیندار نے کہا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو اس وقت کالج گیا ہوا ہے۔ عبید کی میرے بیٹے کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی۔ اسے عبید اپنے دل کی باتیں سناتا رہتا۔ میرا بیٹا یہ باتیں کبھی کبھی مجھے اور اپنی ماں کو بھی سنا دیا کرتا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ عبید زندگی سے تنگ آیا ہوا ہے۔ وہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو بھی تھا۔ وہ کئی بار یہاں آیا اور 2-3 بار میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر بڑے ہی پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ اس عمر میں اپنے آپ کو روگ نہ لگائے، کیونکہ اس کے سامنے بڑی لمبی عمر پڑی ہے اور وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہی دکھی سا رہتا۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے واقعی خودکشی کی ہو۔ کیوں نہ یہ باتیں ہم آپ کے بیٹے سے پوچھیں؟ فراز نے کہا، آپ کا بیٹا گھر کس وقت آئے گا؟ 1 گھنٹے تک آ جائے گا، زمیندار نے جواب دیا۔ لیکن جناب، میں نے پوچھا، آپ کا پسٹل وہاں تک کس طرح پہنچ گیا؟ کیا پسٹل گھر سے گم ہوا ہے یا آپ کہیں باہر لے گئے تھے اور وہاں بھول آئے؟ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اس نے کہا، میری حیثیت اور پوزیشن کا خیال رکھیں۔ میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا بیٹا اخلوتا ہے۔ قدرتی طور پر ہم نے اسے ضرورت سے زیادہ پیار دیا ہے اور میں نے تو اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ یہ میری غلطی اور میرا جرم ہی صحیح، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی کبھی پسٹل اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔
وہ صرف شو بازی اور نمائش کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اس نے کبھی کوئی فائر نہیں کیا۔ میں نے کئی بار اس کی ماں سے کہا ہے کہ اسے پسٹل دے دیا کرو لیکن گولیاں نہ دیا کرو، لیکن میری غیر حاضری میں ماں بیٹے کی یہ فرمائش بھی پوری کر دیتی ہے کہ بیٹا پسٹل مانگ رہا ہے۔ ماں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بیٹے کے پاس پسٹل ہے۔ کئی دن پہلے بھی وہ پسٹل کو لے گیا اور اب میں نے دیکھا کہ پسٹل غائب تھا۔ میں تسلی میں تھا کہ بیٹا لے گیا ہوگا، لیکن اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہیں لے کر گیا۔ مجھے اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ ہم اس کی ہر ضد اور فرمائش پوری کرتے ہیں۔ میں نے فوراً جا کر تھانے میں رپورٹ درج کروا دی، اور اب آپ نے بتایا ہے کہ میرے پسٹل سے ایک انسان کی جان ضائع ہو گئی ہے، تو اس جرم میں مجھے بھی شامل کیا جائے گا۔ میں نے ایسی بے احتیاطی سے پسٹل کیوں رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص اتار کر لے گیا اور اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ میں نے آپ سے سچ بولا ہے، اس لیے آپ سے اب یہ درخواست کروں گا کہ آپ مجھے ذلت سے بچا لیں۔ اس حیثیت کے زمیندار عموماً بڑے ہی رعب سے رہتے اور رعب سے بات کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ہوتا آیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ بنا رکھا ہوتا ہے۔ اس درجے کے زمیندار اپنے آپ کو نواب اور مہاراجہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اس شخص سے شائستگی اور وقار سا دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی کلاس کے دوسرے زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرح خوش آمد پسند نہیں تھا۔ پولیس کے افسروں کے آگے یہ لوگ رکوع کی پوزیشن میں چلے جاتے۔ میں نے فرانس کی طرف دیکھا تو فرانس نے مجھے سر کا ہلکا سا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم پوری کوشش کریں گے اسے یا اس کے بیٹے کو اس جرم میں شریک نہ کریں۔ اس نے بڑی پرتکلف چائے سے ہماری تواضع کی۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ اس کا بیٹا آ گیا۔ باپ نے اسے بلا کر ہم سے ملوایا۔ وہ بھی عبید کی طرح خوبصورت لڑکا تھا۔ ہم نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ کھانا کھا لے، پھر ہم اسے الگ بٹھا کر پوچھیں گے۔ لڑکا کھانا کھا کر آ گیا تو میں نے اس کے باپ سے کہا کہ وہ اسے ہمارے پاس اکیلا بیٹھا رہنے دے۔ باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ شرفی بیٹا، باپ نے بیٹے سے کہا، یہ کچھ بھی پوچھے بالکل سچ سچ بتانا۔ تم سچ نہیں بولو گے تو بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے سچی بات معلوم ہو جائے گی، پھر تمہارا جرم ہوگا کہ تم نے پولیس کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، سچ بولنا۔ تم پر کوئی الزام آیا تو وہ میں ان صاحبان سے معاف کروا لوں گا۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ ہدایت دے کر کمرے سے نکل گیا۔ لڑکے کا نام مشرف تھا اور اسے مشرف ہی کہتے۔ اپنے ابا جان کا پسٹل کہاں پھینک کر آئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے حیران سا ہو کے کہا، میں کہاں لے کے گیا تھا؟ ہم نے اسے کہا کہ اس کا باپ ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ پسٹل نکال کر تم لے جاتے ہو اور شوبازی بھی کرتے ہو۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اب سچ بولے۔ ٹھیک بتایا ہے ابا جان نے آپ کو، شرفی نے کہا۔ میں کبھی کبھی یہ پسٹل اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن اب میں نہیں لے گیا، معلوم نہیں کون لے گیا۔ ہم نے بھی ایک سوال ریز پر رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ زمیندار کا کوئی ایسا نوکر ہوگا جو پسٹل چوری کر کے لے گیا ہو۔ پہلے ہم اس لڑکے سے پوچھنا بہتر سمجھتے تھے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس لڑکے کے باپ نے ہمارے دلوں میں شک پیدا کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ عبید بہت ہی دکھی رہتا اور کبھی رو بھی پڑتا۔ یہ شک اپنے ذہن میں رکھ کر ہم نے پوچھا کہ پہلے مشرف سے پوچھا جائے کہ عبید کی ذہنی اور جسمانی جذباتی حالت کیا تھی۔ پسٹل کی بات چھوڑو، میں نے کہا، عبید تمہارا بڑا ہی گہرا دوست تھا، وہ قتل ہو گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے؟ میں نے آج صبح یہ خبر اخبار میں پڑھی ہے۔ مشرف نے کہا، وہ تو میرا اتنا گہرا دوست تھا، میرے ساتھ دل کی ہر بات کرتا تھا۔ ہمیں اس کی ہر بات بتاؤ۔ میں نے کہا، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اسے باپ نے قتل کیا ہے۔ مشرف نے ہمیں عبید کی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ یہ میں مختصر کر کے اپنی زبان میں سناؤں گا۔ عبید اور مشرف پہلی بار کالج میں ملے تھے جب وہ فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے۔ چند ہی دنوں میں ان کی پکی دوستی ہو گئی۔ اب دونوں سیکنڈ ایئر میں تھے۔ عبید مشرف کو بتایا کرتا تھا کہ وہ بہت ہی بے چین اور بے آرام رہتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی ماں اور باپ نے اس کی زندگی میں سے خوشیاں نکالی ہیں۔ وہ 3 سال کا تھا جب اس کی ماں گھر آ بیٹھی اور اسے باپ سے الگ کر دیا۔ باپ اسے مہینے میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے ملا کرتا۔ باپ اس کے لیے کھلونے اور تحفے لاتا۔ عبید کو اپنے سگے باپ کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ وہ جب اسکول میں داخل ہوا تو
اس کا شعور بیدار ہو چکا تھا. وہ اب اچھے برے کو پہچانتا تھا. اس کے احساسات بری طرح بیدار ہو گئے تھے. کبھی کبھی وہ ماں کو بتائے بغیر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا. یہ اس وقت ہوتا جب اس کی ماں شاہدرہ گئی ہوئی ہوتی. اس وقت اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی. اس کا سوتیلا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے سگے باپ کی طرح اچھا بھی نہیں تھا. یہ باپ اس کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا تھا جس طرح اس کا سگا باپ کیا کرتا. پھر اس کا پہلا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تو عبید نے دیکھا کہ سوتیلا باپ اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی پیار کرتا تھا اور اس کے دل سے عبید کا پیار نکلتا جا رہا تھا. عبید اپنے سگے باپ سے ملتا تو اسے وہ پیار ملتا جو اس کا فطری مطالبہ تھا. اس طرح اس کے دل میں اپنے سوتیلے باپ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگی. کچھ عرصہ اور گزرا تو عبید اور سوتیلے باپ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے. پھر جب عبید 7ویں 8ویں جماعت میں پہنچا تو سوتیلے باپ کے ساتھ اس کی بول چال تقریباً بند ہو گئی. وہ آپس میں کوئی مطلب کی ہی بات کرتے. عبید کو غصہ اس وقت آتا جب اس کی ماں ڈانٹ کر کہتی کہ وہ اپنے باپ کا احترام کیا کرے اور اس کا ہر کام کر دیا کرے. ایک کام تو جوتے پالش کرنا تھا جس سے عبید نے صاف انکار کر دیا. عبید کو غصہ اس وقت آتا جب وہ اپنی ماں کو سوتیلے باپ کے ساتھ تنہائی میں دیکھتا. یہ اس نے کئی بار دیکھا. اس کی ماں اور سوتیلا باپ احتیاط نہیں کرتے تھے. عبید اپنے سوتیلے باپ کو اپنی ماں کے لیے غیر مرد سمجھتا. اس کے اندر تلخیاں بڑھتی جا رہی تھیں. زندگی سے وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا اور وہ یوں سمجھنے لگا جیسے اسے اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہو اور وہ غیروں اور بیگانوں میں رہ رہا ہو. اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی. اسے پیار ماں سے ملتا تھا یا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سگے باپ محسن علی سے ملتا جب وہ اس کے پاس جایا کرتا. جس روز وہ اپنے باپ سے مل کر آتا اس روز تو وہ اس قدر پریشان ہوتا کہ مشرف کے ساتھ باتیں کرتا تو بھی رو پڑتا. کہا کرتا تھا کہ اس کا باپ مر جاتا تو وہ کوئی گلا شکوہ نہ کرتا کیونکہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں. لیکن اسے یہ صورتحال پاگل کیے دے رہی ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. باپ کے پیار کی محرومی تو وہ محسوس کرتا ہی تھا، لیکن یہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ باپ کی موجودگی میں باپ کے وجود کی محرومی کو وہ محسوس کرنے لگا. وہ غضیلا ہونے لگا. اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا. وہ ذہین طالب علموں میں سے تھا اور بڑے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا، لیکن 9ویں جماعت میں آ کر اس کا معیار اتنا گر گیا اور گرتا ہی چلا گیا کہ ماسٹر بھی اسے مارنے پیٹنے لگے. اس کا شمار نالائق طالب علموں میں ہونے لگا. ایک بار میٹرک میں فیل بھی ہو گیا. اس طرح اس کی تلخیوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کی مزاجی حالت یہ ہو گئی کہ ذرا ذرا سی بات برداشت نہیں کرتا تھا. پھر اس کی تباہی میں یوں اضافہ ہوا کہ وہ وہمی ہو گیا. خود ہی ایک وہمہ پیدا کر کے اپنے آپ میں غصہ، بیزاری، مایوسی اور شیزوفرینیا پیدا کر لیتا. اس کی ہر سوچ منفی ہو گئی. کبھی کبھی وہ خودکشی کی باتیں بھی کرتا اور کبھی یوں کہتا کہ میں 1-2 بندوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو ختم کروں گا. یہ بالکل وہی کیس تھا جو ہمارے معاشرے کی بڑی خرابی ہے. جن گھروں میں اولاد والے ماں باپ سکون پیدا نہیں کرتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی اولاد کی ذہنی حالت یہی ہو جاتی ہے. ہماری 4 دیواری کی دنیا میں ایک بیماری اور ہے. میں اسی بیماری کی یہ کہانی سنا رہا ہوں. میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے، نوبت طلاق تک پہنچتی ہے تو کچھ عرصے بعد بیوی کو دوسرا خاوند کو دوسری بیوی مل جاتی ہے. لیکن یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سزا بچوں کو ملتی ہے. وہ اندر سے کٹ پٹ جاتے ہیں اور ایسے بچے بڑے ہو کر جرائم پیشہ بنتے ہیں یا ان میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کاری کے عادی ہو جاتے ہیں یا وہ ایسے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں کہ بیکاری کی زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں. میں نے یہ تفتیشی کہانی ان الفاظ سے شروع کی ہے کہ کہانی تو پرانی ہے، لیکن جو مسئلہ میں پیش کر رہا ہوں وہ پرانا نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں ہر روز اسے نیا کیا جا رہا ہے. عبید کا دوست مشرف ہمیں بیان دے رہا تھا جو میں بہت ہی مختصر کر کے لکھ رہا ہوں. اصل بیان تو بہت ہی لمبا اور چوڑا تھا. اس کے دوران ہم دونوں پولیس آفیسر اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی جا رہے تھے. ہم دونوں اس حوصلے پر پہنچے کہ عبید کا باپ محسن علی شاید ٹھیک ہی کہتا ہے کہ عبید نے خودکشی کی ہے اور یہ خودکشی کا ہی کیس تھا، لیکن اس کی تفتیش ضروری تھی اور باریک سے باریک باتوں کا بھی بہت دھیان رکھنا ضروری تھا. مشرف نے بتایا کہ ایک تو عبید کی یہ ذہنی حالت تھی کہ جس نے اسے جینے سے بیزار کر دیا. اس کے ساتھ اس نے محبت کا روگ بھی لگا لیا.
وہ لڑکی عبید کے سوتیلے باپ کی بھانجی تھی۔ مشرف نے بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی اچھے کردار کی لڑکی تھی۔ عبید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سوتیلے باپ نے اسے بری طرح ڈانٹ کر کہہ دیا کہ اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دے۔ لڑکی اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور عبید سے باہر ملتی تھی۔ کبھی کبھی عبید کالج سے اور لڑکی اسکول سے جلدی نکل جاتے اور 2-3-4 گھنٹے تک کہیں دور جا بیٹھتے اور باتیں کرتے رہتے۔ سوتیلے باپ نے عبید کے لیے یہ محبت ایک مہلک روگ بنا دیا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن عبید کہتا تھا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ رشتہ نہیں ہونے دیا۔ پھر یوں ہوا کہ عبید کالج میں آ گیا۔ اس نے ماں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کی اپنے پہلے خاوند کے ساتھ کیوں نہیں بنی۔ ماں پہلے خاوند کے خلاف بات کرتی اور اس کے نقص بیان کرتی۔ عبید اپنے باپ سے پوچھتا کہ اس نے اس کی ماں کو کیوں طلاق دی۔ باپ باوقار قسم کی باتیں کرتا اور کہتا کہ تمہاری اماں اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتی تھی اور ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھی۔ اس طرح اس کے کانوں میں ایسی باتیں پڑتی تھیں کہ باپ اس کی ماں کے خلاف اور ماں اس کے باپ کے خلاف بولتے تھے۔ مشرف نے یہ تو بتا دیا کہ جب عبید کی ماں قتل ہوئی، اس سے کچھ دن پہلے عبید کی ذہنی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ماں کے قتل کے بعد تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ مشرف کے پاس آتا تو بھی عبید کچھ نہیں بولتا تھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اونجھا کر مڑوڑتا رہتا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھ کھڑا ہوتا اور چل کر دروازے میں جا رکتا، پھر واپس آ جاتا۔ تم اس سے آخری بار کب ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو پرسوں بھی مجھے ملا تھا، مشرف نے جواب دیا۔ کیا اس کی ذہنی حالت یہی تھی یا اور زیادہ بگڑ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حالت ویسی ہی تھی، مشرف نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کوئی خطرناک قدم بھی اٹھا لے گا۔ اب یہ بتاؤ مشرف، میں نے پوچھا، تمہارا پسٹل اس تک یا اس کے باپ تک کیسے پہنچا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ پسٹل ہمارے گھر سے کس طرح نکلا ہے۔ کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسا نوکر ہے جس نے یہ پسٹل چوری کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوئی، مشرف نے جواب دیا۔ کوئی نوکر یا مزارہ اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ گھر میں چوری کرے۔ سب جانتے ہیں کہ گھر میں کس نے ایسی حرکت کی تو میرے ابا جان اسے جان سے مار دیں گے یا پھر سزا دیں گے ایسی کہ سننے والا کانپنے لگے گا۔ میرا یہ شک پکا تھا کہ عبید کو یہ پسٹل مشرف نے ہی دیا تھا، پر مشرف مان ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نے مشرف کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور آپس میں صلح مشورہ کیا۔ فرانس کا بھی یہی خیال تھا کہ مشرف کی عبید کے ساتھ گہری دوستی تھی اور مشرف اکثر اپنا پسٹل اپنے ساتھ لے جایا بھی کرتا تھا۔ اس لیے یہ بھی بات قیاس نہیں کہ عبید کو پسٹل مشرف نے ہی دیا تھا۔ ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مشرف کو یہی تاثر دیا جائے گا کہ ہم نے مان لیا ہے کہ اس نے پسٹل عبید کو نہیں دیا۔ مشرف کی باتوں سے یعنی کہ اس کے بیان سے ہم نے یہ تاثر لیا کہ عبید اپنے سوتیلے باپ کی بھانجی کے ساتھ اور بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ عبید کے پاس ایسی وجوہات تھیں جو خودکشی پر مجبور کر دیا کرتی ہیں۔ ہم نے اس لڑکی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ مشرف کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کرے کہ وہ سچ بولے اور بتا دے کہ عبید کو پسٹل اسی نے دیا تھا۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے آ گئے۔ ہم وہاں سے پلاسٹرنگ کے ایکسپرٹ آفس میں چلے گئے۔ وہاں تھانے والوں کو کبھی کام نہیں رکا کرتے تھے، لیکن CIA کے کام ایمرجنسی کے طور پر کیے جاتے۔ وہاں رپورٹ تیار تھی جس کے مطابق دونوں گولیاں اسی ایک پسٹل سے فائر کی گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی اسی پسٹل کی گولیوں سے مارا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پڑھنے والے حیران ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ گولیاں فلاں پسٹل سے نکلی ہیں۔ ان کی تشریح ذرا لمبی اور ٹیکنیکل ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ، پسٹل اور گولیاں وصول کر کے ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے۔ مقتولہ کا خاوند گھر پر ہی تھا۔ عبید کی لاش اس کے نانا نے وصول کی، اس لیے مقتولہ کے گھر میں کوئی ماتم نہیں تھا۔ مقتولہ کے خاوند نے عبید کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، پھر پوچھا کہ اس کی بیوی کے قتل کا سراغ ملا کہ نہیں۔ مل جائے گا، میں نے کہا۔ آپ ایک کام کریں، اپنی اس بانجی کو یہاں پر لے کر آئیں،
جسے عبید چاہتا تھا۔ مقتولہ کے خاوند کے چہرے کا رنگ نمایاں طور پر پھیکا پڑ گیا اور وہ 2-4 سیکنڈ میرے منہ کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر آئے۔ وہ پسو پیش کرنے لگا اور دبی دبی زبان میں ایک بار یہ بھی کہا کہ وہ سمجھا نہیں کہ ہم کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ سب انسپکٹر فرانس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ لڑکی تمہاری بھانجی ہے اور عبید کی اس کے ساتھ محبت کا صاف لفظوں میں ذکر کیا۔ اپنی عزت کا خیال کریں محترم، میں نے کہا۔ اگر آپ ہمیں ٹالنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس لڑکی کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلا کر تفتیشی کمرے میں تفتیش کریں گے۔ جائیں اور اسے یہاں پر لے کر آئیں۔ آپ کوئی فکر نہ کریں، فراز نے بھی کہا۔ آپ اس گھر میں موجود ہوں گے اور لڑکے کی ماں یا باپ کو بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ سب باہر بیٹھے رہنا اور ہم لڑکی سے کچھ دیر بات چیت کریں گے۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چل پڑا۔ ہم حویلی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اور ایک معصوم سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ مقتولہ کا خاوند اور اس کا باپ تھا۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دے کر باہر بھیج دیا اور کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ لڑکی کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی تو اس نے سر اور بھی زیادہ جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بڑی ہی مشکل سے بولے گی۔ میں اور فرانس اسے کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتے تھے، نہ ہی ہم اسے اچھا سمجھتے تھے کہ اسے ڈانٹا اور جھڑکا جائے۔ ہم نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کی اور دیکھا کہ اب بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تو میں نے جذباتی باتیں شروع کر دیں۔ میں اس کا ایک نمونہ پیش کیے دیتا ہوں۔ دیکھو فرانس، میں نے اس لڑکی پر جذباتی اثر ڈالنے کے لیے فرانس سے کہا کہ اتنی معصوم لڑکی ہے اور ان ظالموں نے اس کے جذبات کا خون کر دیا۔ جانتا ہوں میں، فرانس نے بھی کہا، عبید بیچارے کو اسی لیے تو قتل کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں اس بچی کا پیار تھا۔ پہلے اس کی ماں کو قتل کیا گیا اور اب اس بیچارے کا خون کر دیا گیا۔ اسی طرح میں اور فرانس آپس میں اسی طرح کی جذباتی باتیں کرتے رہے اور قاتلوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ پھر میں نے عبید کی تعریفیں شروع کر دیں، اس کی مردانہ وجاہت کا، پھر اس کی عادت اور اخلاق کا ذکر کیا۔ یہ اس جیسا دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ہماری ان باتوں کا لڑکی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اچانک ہی رونا شروع کر دیا۔ وہ بہت تیز تیز سسکیاں لینے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ بھڑکنے لگی۔ میں اور فرانس آپس میں اسی طرح جذباتی باتیں کرتے رہے۔ لڑکی نے اپنے اوپر قابو پایا۔ میرے عبید کو کس نے قتل کر دیا ہے؟ لڑکی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ اشارہ دو گی تو ہم قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلوا دیں گے، میں نے کہا۔ یہ تو بڑی لمبی بات ہے کہ ہم نے اس لڑکی کی زبان کس طرح روا کی، کیا کچھ پوچھا اور کس طرح پوچھا۔ میں آپ کو صرف یہ سناتا ہوں کہ اس سے ہم راز کی بات کیا معلوم ہوئی۔ اس نے تسلیم کیا، بلکہ جذباتی لہجے میں ہمیں بتایا کہ ہاں، عبید کو وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں سمجھ سکی کہ اس کے ماموں اسے کیوں عبید سے ملنے سے روکتا تھا۔ لڑکی نے عبید کے متعلق بالکل ویسی ہی باتیں سنائی جیسے مشرف نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کے پاس بھی بیٹھ کر عبید رو پڑتا۔ لڑکی نے بتایا کہ عبید اپنے سگے باپ محسن علی کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن 15-20 روز پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی ماں اور باپ محسن علی کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور کہتا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کو دنیا کے تختے سے اٹھا دے، کیونکہ ان دونوں نے ہی اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ لڑکی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن عبید کا غصہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے یہاں تک کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلتے ہیں، وہاں جا کر شادی کر لیں گے۔ عبید کو یہ بات اچھی لگی، لیکن 2 دن بعد ہی وہ پھر بھڑکا ہوا اس لڑکی سے ملا۔ اس نے اب قتل اور خودکشی کی باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے بتایا کہ ماں کے قتل سے 2 روز پہلے عبید نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوست مشرف اسے پسٹل دے دے گا۔ میں بہت تڑپی، عبید کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ میری محبت کی خاطر تم برداشت کرو اور ان لوگوں کو بھول جاؤ، آؤ کہیں دور چلے چلتے ہیں۔ لیکن عبید کی ذہنی حالت بہت ہی زیادہ بگڑ گئی اور شاید اس کے اپنے قابو سے نکل گئی تھی۔ لڑکی نے یہ بھی کہا کہ وہ عبید کے دوست مشرف سے نہیں مل سکتی تھی، اگر ملتی تو اسے کہتی کہ عبید کے ہاتھ میں پسٹل نہ دینا۔ لڑکی بہت پریشان رہی اور سوچتی رہی کہ عبید پر کس طرح قابو پائے۔ لیکن ایک روز عبید کی ماں قتل ہو گئی۔ اس کے 1 روز بعد
لڑکی عبید سے ملی۔ اب تو عبید کی حالت اور بھی زیادہ بری ہو گئی تھی۔ لڑکی نے اسے پوچھا کہ کیا ماں کو اس نے خود ہی قتل کیا ہے؟ عبید نے انکار نہ کیا اور اپنے سر کو ہلکے سے ہاں میں ہلایا، جس کا مطلب اقرار تھا۔ لڑکی بہت پریشان ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اپنی ماں کو عبید نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 دن بعد عبید سے ملی اور اس پر زور دیا کہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی پکڑا جائے۔ عبید نے دونوں بار اسے یہ جواب دیا، ابھی ایک اور کام کرنا ہے، یہ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ لڑکی اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ لڑکی نے جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھ کر ہم نے اس پر بہت جرأت کی اور بہت زیادہ کریدا۔ وہ سوچ سوچ کر جواب دیتی رہی۔ اس سے جو مطلب ہم سمجھ سکے وہ یہ تھا کہ عبید جو ہے اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مشرف اور اس لڑکی کو اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ وہ ذہنی مریض بنتا چلا جا رہا ہے اور پاگل پن کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ آخر اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کر دے۔ اسی واردات کا جو جواز تھا اس کے مطابق اس کا باپ محسن علی بھی مجرم تھا، لیکن قتل تو وہ خود ہو گیا۔ ہم نے یہ معمہ حل کرنا تھا۔ ہم شاہدرہ تھانے چلے گئے۔ ملزم محسن کا بیان لینا تھا۔ ہم نے مشرف اور لڑکی کے بیان کے بعد محسوس کرنا شروع کر دیا کہ محسن علی بہت حد تک سچا ہو سکتا ہے۔ شاہدرہ تھانے میں ہم نے ایس ایچ او سے کہا کہ وہ محسن علی کو ہمارے سامنے لے کر آئے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ وہ بھی بولنے کے قابل نہیں۔ ہم نے والات میں اسے جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا یا پھر بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے اس قدر ٹارچر کیا گیا تھا کہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا۔ میں نے اور فرانس نے اس ہندو تھانے دار کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کے خلاف رپورٹ کر کے کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایس ایچ او مشہور ظالم اور وحشی تھا۔ ہم نے محسن علی کو اٹھوایا اور کانسٹیبلوں کے کمرے میں ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ ایس ایچ او سے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ اور اچھی غذا دو اور اسے یہ تاثر دو کہ وہ تمہارا ملزم نہیں ہے۔ ہم کل صبح آئیں گے۔ ہم اگلی صبح پھر شاہدرہ تھانے گئے تو محسن علی کو بہتر حالت میں دیکھا۔ وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے اور فرانس نے جب اس کے ساتھ ہمدردی کی تو وہ بے اختیار رو پڑا۔ ہم نے اسے اور زیادہ تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ وہ صحیح بات بتائے۔ اس کی صحیح بات سننے کے لیے ہی ہم دونوں یہاں پر آئے ہیں۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ پولیس کی مار سہ جاتا۔ وہ معزز اور تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے لیے یہی ٹارچر بہت تھا کہ اسے تھانے میں ملزم کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ مجھے یہاں کے تھانے دار صاحب نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ محسن علی نے کمزور سی آواز میں کہا، انہوں نے کہا کہ مان جاؤ کہ تم قاتل ہو۔ میں انہیں اصل واقعہ سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھ سے صرف یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اس لیے انہوں نے میرا یہ حال کر دیا، اور آپ بھی حال میرا دیکھ ہی رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا صاحب، جب میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے، وہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے دیکھا عبید اندر آیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ میں نے کہا آؤ بیٹے آ جاؤ، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے اس کے چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اپنے آپ میں نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ اس کی نظروں میں قہر اور عتاب تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑا مجھے گھورتا رہا اور میں سامنے والی دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھا رہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا عبید آگے آؤ، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ اس طرح نکلے جیسے کوئی نیند میں بولا کرتا ہے، تم لوگوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس نے پسٹل کی نالی میری طرف کر دی اور بولا کہ اپنی ماں کو ختم کر کے میں تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے پسٹل میری طرف بالکل سیدھا کر دیا اور اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ یقین جانے صاحب، میں نے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میرا بیٹا بہت بری اذیت میں مبتلا ہے۔ میں نے اسے کہا ہاں بیٹا،
مجرم ہوں میں تمہارا، گولی مار دو مجھے، لیکن یہ یقین کر لو کہ ماں باپ کو بھی مارو گے تو بھی تمہیں سکون میسر نہیں آئے گا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل میں دعا کی، اے میرے خدا، میرا بیٹا یہ اذیت میں مبتلا ہے، اسے تو نجات عطا کر دے، اس کی روح کو تسکین عطا فرما۔ اگر میری جان اسے روحانی سکون دے سکتی ہے تو میرے خدا اس کے ہاتھوں میں میری جان لے لے۔ عبید میرے پاس آیا کرتا تھا، مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور اسے کوئی مجھ سے چھین بھی نہیں سکتا۔ وہ کبھی کبھی میرے ساتھ لگ کر رویا بھی کرتا۔ مجھے ایک سہولت یہ بھی حاصل ہو گئی تھی کہ میری دوسری بیوی عبید کو اچھا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتا میری بیوی اسے ماں جیسا پیار دیتی، اور یہ تو اس نے کئی بار کہا کہ یہ لڑکا مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور اس پر رحم اور ترس بھی آتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان بھٹکتا پھر رہا ہے۔ عبید ابھی تک پسٹل میری طرف کی چپ چاپ کھڑا تھا۔ میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ وہ مجھے گولی مار دے گا، لیکن میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آیا کہ وہ لپک کر یا کوئی پھیندرا بدل کر اس کا پسٹل والا ہاتھ میں پکڑ لوں۔ میرے دل میں بس ایک ہی دعا چل رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس اذیت سے نجات دلا دے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ بیٹا مجھے نہ مارے، بلکہ اس لیے کہ میرا بیٹا سکون میں آ جائے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اسے کہا، آؤ بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ اور پھر پسٹل میرے سر کے ساتھ لگا کر گولی چلا دینا۔ اتنے میں میری بیوی اندر سے آئی اور اس کمرے میں یہ منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئی۔ میری بیوی کچھ بھی نہ بولی۔ ایسے موقعوں پر عموماً عورتیں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میری بیوی نے عبید سے کہا، آؤ بیٹے دروازے میں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ عبید کی آنکھیں میری بیوی کی طرف گھومیں، پھر اس کی آنکھیں میری طرف آ گئیں۔ میں نے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عبید کا پسٹل جو میری طرف تھا وہ اوپر کو نہایت آہستہ آہستہ اٹھا، پھر یہ پسٹل بائیں طرف گھوما اور عبید نے پسٹل کی نالی اپنی کن پٹی کے ساتھ لگا لی۔ میں نے بڑی ہی زور سے جست لگائی کہ اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لوں، لیکن وہ ٹریگر دبا چکا تھا اور گولی اس کے سر میں سے گزر گئی۔ وہ گرنے لگا تو میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میری بیوی بھی دوڑتی ہوئی آگے آئی، وہ بھی عبید سے لپٹ گئی۔ ہم نے اسے پلنگ پر ڈالا، نبض دیکھی، وہ مر چکا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا کہ میں کروں کیا۔ میری بیوی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے بھی آ گئے جن میں ایک کی عمر 17 سال ہے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تھانے والوں کا کیس ہے اور مجھے تھانے جانا چاہیے۔ پہلے میں نے محلے کے 2-3 آدمیوں کو بلایا اور انہیں یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ پسٹل لے کر تھانے چلے جاؤ۔ میں تھانے گیا اور پسٹل تھانے دار کی میز پر رکھ کر اسے یہ حادثہ سنا دیا۔ میری قمیض اور شلوار سامنے سے خون میں تر ہو گئی تھی۔ میں نے عبید کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، اس لیے اس کا خون میرے کپڑوں پر بہتا رہا۔ تھانے دار صاحب نے میری جذباتی حالت دیکھے بغیر اور کوئی بھی بات سنے بغیر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا آپ نے پسٹل کو دستے سے پکڑا تھا؟ فراز نے اس سے پوچھا۔ جی صاحب، محسن علی نے جواب دیا۔ کچھ یاد نہیں، میں نے شاید نالی کی طرف سے پکڑا تھا اور شاید دستے کو بھی ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ اس کے جواب سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عبید کی انگلیوں اور ہاتھوں کے نشان محسن علی کی انگلیوں اور ہاتھوں نے مٹا دیے۔ محسن علی کی شلوار اور قمیض جو خون آلود تھی تھانے میں رکھ لی گئی اور محسن علی کو تھانے میں کسی کانسٹیبل کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ہم نے اس کی شلوار اور قمیض دیکھی تو ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ محسن علی اگر اپنے بیٹے کو گولی مارتا تو اس کی لاش اپنے ساتھ نہ لگاتا۔ اس صورت میں عبید گر پڑتا، محسن علی کے کپڑوں پر زیادہ خون نہ آتا۔ محسن علی نے بڑی مشکل سے یہ بیان مکمل کیا تھا کیونکہ وہ روتا رہا تھا اور اتنی زور زور سے روتا کہ اسے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب تو باقاعدہ اس کی دھاڑیں نکل گئیں۔ یہ کیس چونکہ شاہدرہ تھانے کا تھا، اس لیے ہم نے ایس ایچ او کو الگ بٹھا کر صلح مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ محسن علی کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عبید ہی اپنی ماں کا قاتل تھا اور اپنا قاتل بھی وہ خود ہی تھا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عبید کو پسٹل اس کے دوست مشرف نے دیا۔ میں اور فراز شاہدرہ تھانے سے چلے آئے، دلی آئے
اور ایک بار پھر مشرف کے گھر جا پہنچے۔ مشرف کا باپ گھر پر ہی مل گیا۔ مشرف بھی گھر پر ہی تھا، تھوڑی دیر پہلے کالج سے آیا تھا۔ میں نے مشرف کے باپ سے کہا کہ عبید کو پسٹل اس کے بیٹے نے دیا تھا، اپنے بیٹے سے کہے کہ وہ اب یہ بات مان جائے تاکہ ہمارا کیس مکمل ہو جائے۔ قدرتی بات ہے کہ باپ نے منت سماجت شروع کر دی کہ اس کے بیٹے کو گرفتار نہ کیا جائے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اسے اور اس کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن ہمیں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ باپ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے بیٹے مشرف کے ساتھ باہر آیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے پاس چھوڑ کر چلا جائے، اب یہ سچ بولے گا۔ تم ڈرو نہیں مشرف، میں نے کہا، تم اصل بات تو گول کر ہی گئے تھے، عبید کو پسٹل تم نہیں دیا تھا۔ تم اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو تمہارے ابا جان کو ہم ساتھ لے جا کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ کیا تم اپنے اتنے معزز باپ کی یہ بے عزتی برداشت کر لو گے؟ بالکل نہیں سر، اس نے کہا، ابا جان نے مجھے کہا ہے کہ بس آپ کو سچی بات بتاؤں تو آپ مجھے گرفتار نہیں کریں گے، یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ فراز نے کہا، ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ عبید کو دونوں بار پسٹل میں نہیں دیا، مشرف نے کہا۔ پہلی بار پسٹل کے سلنڈر میں 6 گولیاں ڈال کر دیا تھا، اس نے گولی اپنی ماں کو ماری اور مجھے بتا دیا۔ میں نے چلی ہوئی گولی کا کھوکا سلنڈر سے نکال کر پھینک دیا اور باقی گولیاں بھی نکال دیں اور پسٹل واپس رکھ دیا۔ میں نے آپ کو اس سار کی جو حالت بتائی ہے وہ اب اپنے باپ کو بھی مارنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اسے پسٹل دے دیا، لیکن یہ پتہ چلا کہ اسی پسٹل سے وہ خود مارا گیا ہے، تو میں بہت پریشان ہوا۔ اگلے ہی روز یا اس سے اگلے روز میرے ابا جان نے دیکھا کہ پسٹل غائب ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ مجھے علم نہیں۔ مشرف یار، میں نے کہا، تمہارا فرض تو یہ تھا کہ اسے روکتے کہ اتنا بھیانک جرم نہ کرو، تم نے اس کے ہاتھ میں پسٹل ہی دے دیا۔ مشرف نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ مسلمان ہیں نا، اس نے کہا، غیرت سے تو آپ واقف ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک بات نہیں بتائی تھی، عبید کی ماں کے قتل سے 7-8 روز پہلے یہ لوگ شادرہ گئے۔ عبید کی ماں اپنے والدین کے ہاں شادرہ جاتی رہتی تھی، عبید بھی ساتھ تھا۔ 2 دنوں بعد وہ لوگ واپس آئے۔ عبید نے مجھے کالج میں الگ لے جا کر بتایا کہ وہاں ایوب نام کا ایک آدمی ہے جو اس کی ماں سے ملتا رہتا ہے۔ اب وہ شادرہ گئے تو ایوب ان کے گھر آ گیا۔ عبید اپنے نانا کی حویلی میں ویسے ہی گھوم پھر رہا تھا کہ ایک بند دروازے کی دراز میں سے اس نے دیکھا تو وہاں ایوب اور اپنی ماں کو ایک دوسرے کے ساتھ پایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلے 2 بار اس نے اپنی ماں کو ایوب کے ساتھ ایسی ہی حالت میں دیکھا تھا، اور ایک بار تو وہ بڑی ہی بےہودہ حرکتیں کر رہے تھے۔ اب اس نے پھر دوبارہ دیکھا تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو اب زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں خود عزت اور غیرت والا ہوں صاحب، میری اور عبید کی دوستی کو شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ میں نے عبید سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم ماں کو ختم کر دو۔ اس نے میرے ہاتھ سے پسٹل سے یہ کام کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کا باپ محسن علی اس کی ماں کو تنگ کر کے طلاق نہ دیتا تو ماں اس ذلت میں نہ پڑتی۔ اس نے اسی روز فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کر دے گا۔ معلوم نہیں وہ خود کیسے قتل ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ ہمارا کیس مکمل ہو چکا تھا، قاتل اپنے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے اور فرانس نے مشرف کے باپ کی بہت سفارش کی اور ایس پی سے کہا کہ یہ شخص خود بھی سچ نہ بولتا اور اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین نہ کرتا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ پسٹل قاتل کے ہاتھ میں کس طرح پہنچ گیا۔ ہم نے ایس پی سے کہا کہ مشرف اور اس کے باپ کے خلاف کوئی الزام نہیں آنا چاہیے اور انہیں تعاون کا کچھ نہ کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ انہیں بالکل ہی معاف کر دیا جاتا۔ انہیں سزا یہ دی گئی کہ پسٹل سرکاری ضبط اور اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔